بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یاد رکھنا ما ہوا سے یا ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا یا ایک سے زیادہ۔ اگر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ جواب میں حقیقت مختصہ لے کر آئیں گے، اور اگر ایک سے زیادہ کے بارے میں پوچھا جائے تو یاد رکھنا جواب آپ مشترک لے کر آؤ گے۔ مشترک یعنی ایسا جواب لے کر آؤ گے جو ان کو شریک ہو، جو ان میں شریک ہو، ان کو شامل ہو، کوئی اور چیز اس میں داخل نہ ہوتی ہو۔ تو جواب ایسا دو گے جو سوال میں جتنی چیزیں ان کو شامل ہو، ان کو جامع ہو، اور غیر کے دخول سے مانع ہو، یعنی باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہ ہو، اس کے لیے مانع ہو۔ تو کہتے ہیں اگر ما ہوا سے ایک چیز کو لے کر سوال کیا جائے، سوال ایک شے کو لے کر کیا تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کی وہ حقیقت جو اس کے ساتھ مخصوص ہے وہ بیان کرو۔ تو جواب میں کیا آئے گا؟ حقیقت مخصوصہ، حقیقت مختصہ۔ تو جواب میں حقیقت مخصوصہ آئے گی۔ جیسے دیکھنا، اگر منطقی حضرات کہے کہ الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، اب یہ ایک چیز ہے، تو جواب میں آپ حقیقت مختصہ لے کر آئے گی، وہ چیز لے کر آؤ گے جو انسان کے ساتھ خاص ہے، جو انسان کی حقیقت ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے حیوان ناطق، کیونکہ حیوان ناطق کی انسان کی کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ تو حیوان ناطق جواب ہوگا، اس لیے کہ یہی اس کی حقیقت مختصہ ہے۔ اور اگر دو شے یا زیادہ کو لے کر سوال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت بتاؤ جو ان میں تمام مشترک ہے۔ تو آپ ایسا دو گے جو ان میں شریک ہے، ان میں مشترک ہے، یعنی وہ مشترک جز بتاؤ، وہ مشترک جز بتاؤ کہ جس قدر اجزاء ان چیزوں میں مشترک ہے وہ سب اس میں آ جائے، تو کوئی مشترک اس سے باہر نہ ہو۔ تو جو سوال میں پوچھا گیا تو جواب میں آپ ایسا مشترک جز لے کر آؤ گے، ایسا جواب دو گے جو ان سب کو شامل ہو۔ سوال میں جو چیزیں ہیں سب کو شامل ہو، ان کو شامل اور جامع، اور غیر کے دخول سے مانع ہو کہ کوئی باہر سے اندر نہ آتا ہو۔ یعنی وہ مشترک جز بتاؤ جس قدر اجزاء ان چیزوں میں مشترک ہے وہ سب اس میں آ جائے، کوئی مشترک اس سے باہر نہ ہو۔ جیسے دیکھو یوں پوچھے، اگر منطقی حضرات یوں پوچھے کہ الانسان والبقر والغنم ما ہم، اگر دو چیزیں ہیں تو ما ہما آئے گا، اور دو سے زیادہ ہے تو ما ہم آئے گا۔ کبھی کبھی ما ہی بھی آتا ہے، ما ہی مؤنث کے لیے بھی آتا ہے اور یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ اب دیکھنا، انسان، بقر کس کو کہتے ہیں؟ گائے بیل، اور غنم بکری کو کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں الانسان والبقر والغنم ما ہم، انسان، گائے بیل اور بکری کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو اب جواب آپ ایسا دو گے جو ان کو شامل ہو، ان کو شامل ہو، ایسا نہیں کہ باہر کی چیزیں بھی اس میں آ جائے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ انسان، بقر، غنم، یہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ تو جواب آپ دو گے حیوان۔ اب اگر آپ نے یوں کہا کہ جسم نامی، بڑھنے والا جسم، تو پھر تو درخت بھی آ جائے گا نا، کہ جس طرح انسان، بقر، غنم کا جسم بڑھتا ہے تو درختوں کا بھی جسم بڑھتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جسم نامی، تو یہ صحیح ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ جسم نامی درخت کا بھی جسم بڑھتا ہے، پھر تو درخت بھی شامل ہو جائے گا۔ تو جواب آپ نے ایسا دینا ہے جو صرف ان کو شامل ہو اور غیر کے دخول سے مانع ہو۔ تو لہٰذا الانسان والبقر والغنم ما ہم، انسان اور گائے بیل بکری یہ کیا ہے؟ تو خود جواب دو، حیوان ہے۔ انسان اور بیل بکری کیا ہے؟ تو جواب حیوان آئے گا، جسم نہ آئے گا، نہ جسم آئے گا نہ جسم نامی آئے گا۔ جسم، کیونکہ اگر آپ نے کہا جسم ہے تو جسم تو دیوار کا بھی ہے، جسم تو پنکھے کا بھی ہے، جسم تو یہ دروازے کا بھی ہے، تو پھر یہ چیزیں باہر سے اندر آ جائے گی۔ تو جواب آپ ایسا دو گے جو صرف ان کو شامل ہو۔ تو کہتے ہیں جسم نہیں آئے گا، اس لیے کہ حیوان ہی ان کی پوری حقیقت مشترکہ ہے۔ یہ جو تین چیزیں، انسان، بیل، بکری، ان کی پوری حقیقت کیا ہے؟ حیوان۔ وہ حیوان ہونے میں سب شریک ہے، اور جسم تمام مشترک نہیں ہے، جسم تو ان میں سب مشترک نہیں ہے، جسم تو اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس لیے کہ حیوان میں سب مشترک اجزاء آ گئے۔ حیوان یہ سب، دیکھو انسان بھی حیوان ہے، حیوان ناطق، بیل بھی ہے حیوان ذو خوار، بکری بھی ہے حیوان ذو رغا، اور جسم ان میں نہیں آئے
کیونکہ جسم میں تو اور چیزیں بھی آ گئے، دیوار، دروازہ وغیرہ۔ اور اگر ان کے ساتھ کسی درخت، مثلا درخت انار کو شامل کر لیں، اب یہ جو اوپر چیز ہے، یہ جو اوپر انسان ہے، بکر ہے، غنم ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی درخت بھی شامل کریں۔ مثال کے طور پر آپ یوں کہو کہ الانسان والبقر والغنم والشجر ما ہی، انسان، بیل، بکری، درخت، ما ہی، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیزیں؟ تو آپ جواب آپ کیا کہو گے؟ حیوان؟ نہیں۔ کیوں حیوان آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے؟ کیا درخت حیوان ہے؟ نہیں۔ تو جواب آپ ایسا دو گے جو ان سب سوال میں جو چیزیں سب کو شامل ہو۔ تو جواب میں جسم نامی آئے گا، بڑھنے والا جسم۔ کیوں؟ اب دیکھو بڑھنے والا جسم سب کو شامل ہے، درخت کا بھی جسم بڑھتا ہے، انسان کا بھی بڑھتا ہے، بقر کا بھی بڑھتا ہے، غنم کا بھی بڑھتا ہے۔ تو اگر آپ نے کہا کہ حیوان، تو درخت تو حیوان نہیں ہے، تو آپ کا جواب غلط ہوگا۔ تو کہتے ہیں اور اگر ان کے ساتھ کسی درخت، مثلا درخت انار کو شامل کر لے تو جواب کیا ہوگا؟ جسم نامی، بڑھنے والا جسم۔ اس لیے کہ اس وقت یہی تمام مشترک ہے نا، اس وقت یہی تمام مشترک ہے۔ دیکھو جسم نامی سب کو شریک ہے نہیں ہے، سب کو شامل ہے نہیں ہے، کیونکہ درخت کا بھی جسم بڑھتا ہے، حیوان کا بھی بڑھتا ہے، انسان کا، بیل کا، غنم کا، سب کا جسم بڑھتا ہے۔ تو اگر آپ نے حیوان کہا، حیوان، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ درخت تو حیوان نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے صرف جسم کہا، صرف جسم، تب بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جسم تو یہ دیوار کا بھی ہے، پتھر کا بھی ہے، تو یہ تو پھر تمام مشترک نہیں ہوگا، اور بھی چیزیں باہر سے اندر آئے گی۔ تو آپ نے جواب ایسا دینا ہے جو صرف ان کو شامل ہو، سوال میں جو چیزیں پوچھی گئی ہے صرف ان کو شامل ہو۔ تو کہتے ہیں جواب جسم نامی ہوگا، بڑھنے والا جسم، اس لیے کہ اس وقت یہی تمام مشترک ہے۔ اور اگر پتھر بھی ان کے ساتھ ملایا جائے اور سوال یہ کیا جائے، پتھر بھی ملایا جائے اور سوال یہ کیا جائے کہ الانسان والبقر وشجرۃ الرمان والحجر ما ہی، کہ انسان، بیل، درخت انار اور پتھر کیا ہے؟ تو اب جواب آپ ایسا دینے جو صرف ان کو شامل ہو، کہ باہر سے کوئی چیز اندر نہ آئے۔ تب کہ یہ کیا ہے؟ تو جواب جسمن ہوگا۔ اب دیکھو سب کا جسم ہے نہیں ہے، انسان کا بھی جسم ہے، بقر کا بھی ہے، انار کے درخت کا بھی ہے، پتھر کا بھی ہے۔ اب اگر آپ نے یہ کہا حیوان، تو کیا پتھر حیوان ہے یا درخت حیوان ہے؟ نہیں۔ تو آپ نے جواب ایسا دینا جو ان کو شامل ہو، غیر کے دخول سے مانے ہو، باہر کی چیزیں اندر نہ آئے۔ جب پوچھا کہ انسان، بقر، انار کا درخت، پتھر کیا ہے، تو جواب جسمن ہوگا، اس لیے کہ یہی ان کی تمام حقیقتیں مشترکہ ہے۔ اب یہی تمام مشترک ہے، تو ایسا جواب آپ نے دینا ہے جو صرف ان کو شامل ہو۔ آگے ہم سوالات حل کرتے ہیں۔ سوالات، اشیاء ذیل میں جو یکجا یا علیحدہ لکھی گئی ہے ان کے جواب بتاؤ۔ اشیاء ذیل میں جو یکجا یا علیحدہ لکھی گئی ان کے جواب آپ نے بتانا۔ تو سوال ہے دیکھو کہ الفرس والانسان ما ہما، انسان اور فرس کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے جواب ایسا دینا ہے جو صرف ان کو شامل ہو۔ تو جواب کیا ہے؟ حیوان، کیونکہ دیکھو گھوڑا بھی حیوان ہے، انسان بھی حیوان ہے، ان دونوں کو شامل ہے اور غیر کے دخول سے مانے ہیں۔ اب آگے دیکھنا، فرس، غنم، الفرس والغنم ما ہما، گھوڑا اور بکری کیا ہے؟ جواب ایسا دینا ہے جو ان کو شامل ہو، بتاؤ۔ حیوان ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ جسم نامی، بڑھنے والا جسم، تو بڑھنے والا جسم تو درخت کا بھی ہے، تو پھر تو وہ آ جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ کہا جسم، تو جسم تو پتھر کا بھی ہے، دیوار، پھر تو پتھر اور دیوار بھی داخل ہو جائے گا۔ تو جب آپ نے کہا حیوان، تو حیوان بالکل صحیح ہے، جو ان کو شامل ہے یہ حیوان ہی ہے اور غیر کے دخول سے مانے ہیں۔ اب آگے دیکھنا سوال نمبر 3، درخت انگور و حجر، انگور کا درخت اور پتھر کیا ہے؟ تو آپ نے ایسا جواب دینا ہے جو ان کو شامل ہو۔ درخت انگور اور حجر کیا ہے؟ تو جواب دو جسم۔ اگر آپ نے کہا جسم نامی، بڑھنے والا جسم، تو کیا پتھر کا جسم بڑھتا ہے؟
نہیں، درخت کا تو بڑھتا ہے، پتھر کا بڑھتا ہے نہیں، تو ایسا جواب دو جو ان کو شامل ہو۔ تو جسم، دیکھو پتھر بھی جسم ہے، اور درخت انگور کا جو ہے، انگور کا یا کوئی بھی درخت ہو، یہ بھی جسم ہے، یہ دونوں کو شامل ہے۔ اگر آپ نے حیوان کا تو کیا یہ حیوان ہے؟ نہیں، حیوان تو ہے ہی نہیں۔ نمبر 4، آسمان، زمین، زید، یہ کیا ہے؟ آسمان و زمین، زید کیا ہے؟ تو جواب ایسا دینا ہے جو ان کو شامل ہو۔ بتاؤ، جسم ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ جسم نامی، بڑھنے والا جسم، تو کیا آسمان اور زمین کا جسم بڑھتا ہے؟ نہیں، تو لہٰذا ایسا جواب دینا ہے جو ان کو شامل ہو۔ تو جواب کیا ہے؟ جسم۔ اب جسم آسمان کا بھی ہے، زمین کا بھی ہے، زید کا بھی ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ حیوان ناطق، تو حیوان ناطق تو زید ہے، آسمان اور زمین نہیں ہے، تو ایسا جواب دینا ہے جو ان کو شامل ہو۔ اب آگے دیکھنا، شمس و قمر، شمس سورج، قمر چاند، شمس و قمر، درخت انبا، وہ آم کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ اب جواب کیا ہے اس کا؟ ایسا جواب دینا ہے جو ان کو شامل ہو۔ اگر آپ کا جسم نامی، بڑھنے والا جسم، تو یہ درست ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ درخت کا تو جسم بڑھے گا، لیکن سورج اور چاند کا بڑھتا ہے؟ نہیں بڑھتا ہے۔ تو یہ ہے جسم۔ تو جسم سب کو شامل ہے، جسم سب کا ہے، شمس کا بھی ہے، قمر کا بھی ہے، درخت انبا کا بھی ہے۔ نمبر 6، مکھی، چڑیا، گدھا کیا ہے؟ حقیقت ان کی کیا ہے؟ تو ایسا جواب دو جو ان کو شامل ہو۔ مکھی، چڑیا، گدھا، بتاؤ۔ تو اس کا جواب ہے حیوان۔ بتاؤ، تینوں حیوان نہیں ہیں؟ تینوں حیوان ہیں، مکھی بھی ہے، چڑیا بھی ہے، گدھا بھی ہے۔ اگر آپ نے کہا جسم، تو جسم کیا صرف ان 3 چیزوں کا ہے؟ نہیں، جسم تو پھر پتھر کا بھی ہے، دیوار کا بھی ہو، تو وہ چیزیں داخل ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے کہا کہ جسم نامی، بڑھنے والا جسم، تو ان تینوں کا جسم بڑھتا ہے، لیکن آگے تو درخت کا بھی تو جسم بڑھتا ہے، پھر تو درخت بھی شامل ہو جائے گا۔ تو جواب آپ نے ایسا دینا ہے جو صرف ان کو شامل ہو اور غیر کے دخول سے مانع ہو، کہ باہر کی چیزیں اندر داخل نہ ہوتی ہو۔ سوال نمبر 7 ہے الانسان۔ انسان کیا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھو، یہاں ایک چیز کے بارے میں پوچھا گیا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو جواب میں آپ نے اس کی حقیقت مخصوصہ لے کر آنی ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ بتاؤ، حیوان ناطق۔ سوال نمبر 8 ہے الفرس۔ فرس کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک چیز ہے، تو اس کی حقیقت لے کر آؤ۔ حیوان سواحل، ہنانے والا جانور۔ سوال نمبر 9 ہے حمار۔ گدھا کیا ہے؟ تو ایک ہی چیز ہے، تو اس کی حقیقت مختصر لے کر آؤ۔ حمار کیا ہے؟ حیوان ناہق۔ سوال نمبر 10، بکری، اینٹ، پتھر، ستارہ، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تب ایسا جواب دو جو ان کو شامل ہو۔ اگر آپ نے کہا کہ حیوان ذو رغا، تو حیوان ذو رغا تو بکری ہے، اینٹ تو نہیں ہے، پتھر تو نہیں ہے، ستارہ تو نہیں ہے۔ ایسا جواب دو جو ان چاروں کو شامل ہو۔ تو کیا ہے؟ جسم میں دیکھو سب کو شامل ہے۔ اب جسم بکری کا بھی ہے، جسم اینٹ کا بھی ہے، جسم پتھر کا بھی ہے، جسم ستارے کا بھی ہے، تو جسم دیکھو سب کو شامل ہے۔ سوال نمبر 11 ہے پانی، ہوا، حیوان، یہ کیا ہے؟ اب ایسا جواب دو جو ان کو شامل ہو اور غیر کے دخول سے مانع ہو۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ بتاؤ۔ تو یہ اس کا جواب ہے جوہر۔ جوہر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہر وہ چیز جو خود موجود ہو، بذات خود موجود ہو، چاہے اس کا جسم ہو یا نہ ہو۔ اب اگر آپ نے اس کا جواب دیا کہ جسم، تو کیا ہوا کا جسم ہے؟ نہیں، تو ایسا جواب دو جو سب کو شامل ہو، تو اس کا جواب ہے جوہر۔ اور جوہر کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو خود موجود ہو، تو پانی بھی موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، حیوان بھی موجود ہے، تو اب جوہر سب کو شامل ہے، سب کو شامل ہے، تو اس کا جواب ہے جوہر۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔